بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلی روایت مسند امام احمد سے ہے۔ اپنی سند سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند۔ رسول اللہ نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، فَإِنْ أُسْتُشْهِدْتُ كُنْتُ مِنْ خَيْرِ الشُّهَدَاء، اگر میں اس غزوے میں شامل ہوا تو بہترین شہداء سے ہوں گا جب کہ شہید ہو گیا تو، اور اگر میں واپس پلٹا فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، تو میں ابو ہریرہ آزاد کیا ہوا غازی بن کر، جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کر، جنت کی خوشخبری لے کر واپس پلٹنے والا ہوں گا۔ اگلی روایت امام نسائی سے آ رہی ہے، اپنی سند سے بات کو لاتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، رسول اللہ نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا۔ اگلی روایت مسند احمد میں آ رہی ہے، اس کے الفاظ کچھ زائد ہیں، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ہمارے خلیل، دوست، گہرے اور جگری دوست، ہمارے یار، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، صادق مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکون فی ہذہ الامہ بعث الی سندھ والہند، اس امت میں کوئی ایک گروہ ہوگا یا کئی گروہ ہوں گے جو کہ سندھ اور ہند کو فتح کرنے کے لیے جائیں گے۔ فَإِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُ فَأَسْتُشْهِدْتُ فَذَاكَ، اگر میں اس میں شامل ہوا تو ٹھیک، اور اگر میں شہید ہو گیا تو وہی بات کہ میں بہترین شہداء سے ہوں گا، اور اگر میں واپس پلٹا تو میں آزاد کیا ہوا، جہنم سے آزادی کا پروانہ لیے ہوئے واپس پلٹوں گا۔ اس روایت کو امام احمد نے متفرد طور پر ذکر فرمایا ہے۔ سامعین یاد رہے، پچھلی روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے وعدہ فرمایا تھا، اے میرے صحابہ تم ضرور غزوہ کرو گے ہند کے اوپر۔ اگلی روایت کے اندر صحابہ کے ساتھ صرف وعدہ نہیں بلکہ امت کے ساتھ بھی یہ کلام کیا جا رہا ہے کہ میری امت کا کوئی گروہ ہندوستان پر غزوہ فرمائے گا، اور معنی دو طرح کے بنتے ہیں کہ کئی گروہ بھی غزوہ فرما سکتے ہیں۔ لہٰذا یہاں سے اس روایت کو اگر ہم دیکھیں بغیر تحقیق کیے ہو کہ اس کی سند کیسی ہے، تو پھر بھی اس پر علماء کا کلام ہے، یہ بہت وضاحت سے اور مفصل کلام ہے، جس کو حافظ ابن کثیر اپنے ان الفاظ میں ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، وَقَدْ غَزَا الْمُسْلِمُونَ الْهِنْدَ فِي أَيَّامِ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ 40 و40، حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو سفیان کے لخت جگر، امت کے ماموں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، بنو امیہ کے سر چشم چراغ، امت مسلمہ کی نوید خوشخبری، حضرت سیدنا امیر المؤمنین معاویہ کے دور میں سن 44 میں ہندوستان پر غزوہ کیا گیا ہے۔ لہٰذا رسول اللہ کی وہ خبر سچی ثابت ہوئی کہ میرے صحابہ غزوہ کریں گے، تو یہ غزوہ سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا، سیدنا امیر المؤمنین معاویہ نے فرمایا تھا۔ وَكَانَتْ هُنَالِكَ أُمُورٌ سَيَأْتِي بَسْطُهَا فِي مَوْضِعِهَا، اس کے متعلق یعنی غزوہ ہند کے متعلق کافی لمبا کلام ہے، ہم جب ہندوستان کے احوال بیان کریں گے تو وہاں پر اس کا ذکر کر دیں گے۔ وَقَدْ غَزَا الْمَلِكُ الْكَبِيرُ الْجَلِيلُ محمود بن السبکتگین صاحب غازانہ، بہت عظیم بادشاہ، عزت و جلالت والے بادشاہ محمود بن سبکتگین نے، جو کہ غزنی کے بادشاہ تھے، فی حدود سنہ 400 سن 400 ہجری میں ہندوستان کے بادشاہ، ہندوستان کے شہروں میں سے ایک شہر غزنی کہ وہ بادشاہ تھے، فوغل فیہا، تو انہوں نے ہندوستان کے بقیہ، یعنی کہ اس یہاں پر حافظ ابن کثیر افغانستان کے علاقے کو بھی ہندوستان کا علاقہ ہی تسلیم فرما رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر خراسان کا ذکر کیا جاتا ہے، یا تو وہاں پر صرف افغانستان، صرف ایران کی حدود مراد لی جانی چاہیے، یا صرف پھر ہندوستان اور افغانستان سبھی کو شامل کر کے اس سب علاقے کو خراسان تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ جو
دو قسم کی تقسیمات کی جا رہی ہے، چلیں اس پر ہم پھر کبھی بیان کریں گے۔ خیر، فوغل فیہا وقتل واسر واسب یا وغنم وداخل السمنات، انہوں نے اس میں قتل و قتال کیا، جہاد کیا، کئی مشرکین قیدی بنائے، غنائم حاصل کی اور سومنات میں داخل ہو گئے۔ اور کیا سورہ البد الاعظم الذی یعبدونہ، اور انہوں نے بہت بڑے ان کے عظیم جو ان کا بہت بڑا بت تھا سومنات، جس کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے، ان کو محمود بن سبکتکی نے، ان کے رفقا نے تہس نہس کر دیا۔ وَاسْتَلَبَ سُيُوفَهُ وَقَلَائِدَهُ، انہوں نے اپنی تلواریں، اپنی ڈالیں اس مندر پر لٹکا دی۔ ثُمَّ رَجَعَ صَالِمًا مُعَيَّدًا مَنْصُورًا، پھر وہ وہاں سے لوٹے تو خوش خرم، سالم، فتح یاب ہو کر لوٹے، غالب ہو کر لوٹے، کما سیأتی، جس کا ذکر ہم ان قریب کریں گے۔ سامعین، غزوہ ہند کے بارے میں ابھی ہم نے آپ کے ساتھ مختصر کلام کر دیا، مزید غزوہ ہند کیسے کیسے ہوا اس کا ذکر آئندہ ہم ان قریب کریں گے۔ یہاں پر اتنی بات آپ کے سامنے عرض کر دیں کہ اس وقت موجودہ حالات میں جو بھی جمہوری ممالک کے مابین کشیدگی ہو رہی ہے، جمہوری انڈیا اور جمہوری پاکستان کے مابین، یہ کوئی غزوہ نہیں ہے۔ خدا کا واسطہ اس کو غزوے سے نہ جوڑیے۔ غزوہ ہونے کے لیے شریعت اسلامیہ، قوانین اسلامیہ کا ہونا فرض اعظم ہے، تعلیمات اسلامیہ کا ہونا فرض اعظم ہے، اور اسلامی ہی خلافت کا ہونا ضروری ہے، اسلامی امارت کا ہونا ضروری ہے۔ جمہوری عمارتیں آپس میں لڑ رہی ہیں تو یہ ان کی آپس میں چمگوئیاں ہیں، اس کا اسلام سے دور تک کا کوئی تعلق نہیں۔ لہذا جمہوری جنگوں کو اسلامی جنگوں کے ساتھ جوڑنا اسلام کی مخالفت اور اسلام پر ہتھوڑے مارنے کے مترادف ہے۔